پرانے زمانے کی بات ہے کہ ایک تاجر تجارت کی غرض سے بغداد پہنچا۔ پچھلے وقتوں میں تجارت کا یہ اصول تھا کہ جب کوئی تاجر کسی ملک میں تجارت کرنے جاتا تو سب سے پہلے وہاں کے بادشاہ سے ملتا تھا۔ بادشاہ کو اپنا سارا سامان دکھاتا اور اسے سامان کی خوبیوں سے آگاہ کرتا تھا۔ چنانچہ اس تاجر کو بھی بغداد پہنچنے کے بعد بادشاہ کے دربار میں پیش کر دیا گیا۔ اس نے بادشاہ کی خدمت میں سلام عرض کیا اور پھر ایک ایک کر کے سامان کی انفرادیت بیان کرنے لگا۔ اس نے بادشاہ کو گھڑی دکھائی اور کہا کہ حضور، یہ پانی سے چلنے والی گھڑی ہے۔ پھر قالین دکھایا اور کہا کہ یہ میں نے ایران سے خریدا ہے اور یہ خالص ریشم سے بنا ہوا ہے۔ اب یہ قلم دیکھیں جو میں نے یونان سے خریدا ہے۔ بادشاہ نے کہا کہ تمام چیزیں بہت عمدہ ہیں جو تم نے ایران یونان سے خریدی ہیں۔ بادشاہ نے پوچھا کہ تمہیں میرے شایان شان کوئی چیز نظر آئی؟ تو تاجر نے بادشاہ کو خوش کرنے کے لیے کہا کہ آپ کے شایان شان بہت چیزیں تھیں، لیکن جو چیز مجھے پسند آئی اس کو لینے کے لیے مجھے کچھ عرصہ وہاں رہنا پڑتا، لیکن میرے پاس صرف 3 دن کا وقت تھا، اس لیے میں وہ چیز نہیں لا سکا۔ بادشاہ نے کہا کہ اچھا بتاؤ وہ چیز کیا تھی؟ تاجر بولا کہ وہ ایک موتی ہے۔ اس کی خاص بات یہ ہے کہ وہ دوسروں کو بانٹنے سے بڑھتا ہے اور اسے کوئی چرا بھی نہیں سکتا۔ اس موتی سے بہت سارے زیور بھی بنائے جا سکتے ہیں۔ بادشاہ بہت متاثر ہوا اور کہنے لگا کہ میں وہ موتی حاصل کرنا چاہتا ہوں۔ اس نے فوراً اپنے ایک وزیر کو بھیجا کہ اب موتی لے کر ہی واپس آنا۔ وزیر چلا گیا اور اس نے سمندروں، پہاڑوں کی خاک چھان لی، سب سے پوچھا، لیکن یہی جواب ملا کہ ایسا کوئی موتی نہیں ہے۔ لوگ اس پر ہنستے اور کہتے کہ ایسا کوئی موتی بنا ہی نہیں ہے جو کبھی چوری نہ ہو سکے اور اس سے بہت سارے زیور بھی بن جائیں۔ مہینہ گزر گیا لیکن اسے کوئی موتی نہ ملا۔ پوری کوشش کرنے کے بعد وہ واپس روانہ ہوا۔ وہ ناکامی پر روتے ہوئے واپس محل کی جانب چل پڑا۔ ایک جنگل سے گزر رہا تھا، کافی رات ہو چکی تھی۔ وزیر تھک گیا اور وہیں درخت کے نیچے بیٹھ گیا۔ ابھی وہ لیٹا ہی تھا کہ اسے روشنی نظر آئی۔ پہلے تو وہ ڈر گیا، پھر ساتھ ہی ایک آواز آئی جسے سن کر وزیر کو تسلی ہوئی کہ جوان، ڈرو مت، میں ایک پری ہوں، مجھے بتاؤ کیا مسئلہ ہے؟ تم مدتوں کے تھکے ہوئے معلوم ہوتے ہو، بتاؤ میں تمہاری کیسے مدد کروں؟ تو وزیر نے اسے اپنی ساری داستان سنائی کہ مجھے موتی کی تلاش تھی جو کہ مجھے کہیں بھی نہیں ملا۔ اب وہ وزیر کے سامنے آ چکی تھی۔ اس کی بات سن کر وہ ہنسنے لگی، کہنے لگی کہ افسوس، تو نے عقل سے کام نہ لیا اور اتنا وقت فضول ضائع کر دیا۔ پری بولی کہ بے وقوف شخص، وہ موتی علم کا موتی ہے، لیکن تم اس کی ظاہری شکل کو ڈھونڈتے رہے۔ علم تو ایسی چیز ہے جسے بہت سارے نام دیے جا سکتے ہیں۔ وزیر کہنے لگا کہ اس کو کوئی چرا تو نہیں سکتا، لیکن اس سے زیور کیسے بن سکتا ہے؟ پری بولی کہ تم ظاہری شکلیں کیوں ڈھونڈ رہے ہو؟ ہر چیز کا تعلق اس کی ظاہری شکل سے نہیں بلکہ اندرونی خوبیوں سے ہوتا ہے۔ اس طرح علم بھی ایک نایاب موتی ہے۔ یہ جسے حاصل ہو جائے وہ اسے سج جاتا ہے، جیسے کوئی زیور پہن کر سجتا ہے۔ اسے کوئی چرا بھی نہیں سکتا اور یہ بانٹنے سے بڑھتا ہے۔ وزیر بڑے غور سے پری کی باتیں سنتا رہا اور آخر قائل ہو گیا کہ علم واقعی ایک موتی ہے۔ اب وزیر بہت خوش تھا کیونکہ اسے اس کی بات کا جواب مل گیا تھا۔ پھر وہ واپس محل پہنچا اور بادشاہ کو علم کے موتی کے بارے میں آگاہ کیا۔ بادشاہ بھی پری کی باتوں کا قائل ہو گیا کہ واقعی علم ہی وہ موتی ہے جو نہ کبھی چوری ہو سکتا ہے، بانٹنے سے بڑھتا بھی ہے۔ علم ایک ایسا موتی ہے جس کی چمک زمین سے آسمان اور عرش سے فرش تک پھیل جاتی ہے۔